ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو جنگل کے کنارے پر واقع تھا، ایک قدیم اور خستہ حال حویلی موجود تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ حویلی عذاب زدہ اور وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگوں کی کہانیاں تھی کہ اس حویلی میں صدیوں پہلے ایک خطرناک جادوگر رہتا جو کالی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کی بھی قربانیاں دی تھی۔ ایک سرد اور تاریخ رات کو ایک نوجوان لڑکا عاصم جو گاؤں میں نیا آیا اس کہانیوں کو سن کر حیران تھا۔ وہ ایک ماجرا جو طبیعت کا مالک تھا اور لوگوں کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا۔ اس نے حویلی کے بارے میں سنا تو تیبس نے اسے وہاں جانے پر مجبور کر دیا۔ عاصم نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا رات کے وقت حویلی جا کر سب کو ثابت کرے کہ یہ کہانیاں محض افسانے ہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، ہوا کی سرد میں شدت آ، پیڑوں کی سرسراہٹ اور جھنگیر کی آوازیں رات کی خاموشی کو خوفناک بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچ، اس نے محسوس کیا کہ فضا میں عجیب سی سردی اور خاموشی، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی عاصم کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے پرانی لکڑی اور جلنے کی بو۔ اس نے حویلی کے دروازے کو دھکیل کر کھولا تو اندر کا منظر کسی پرانی خوفناک فلم جیسا تھا۔ دیواروں پر عجیب نقاشی، خون کے دھبے اور جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے فرنیچر موجود تھے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ایک پرانا اور بوسیدہ آئینہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے آئینے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر پایا جہاں چاروں طرف اندھیرا اور عجیب آوازیں تھیں۔ یہ وہی جادوگر تھا جس کے بارے میں عاصم نے سنا تھا۔ جادوگر نے عاصم کو بتایا وہ حویلی میں آنے والوں کی روحیں قید کرتا ہے تاکہ ان کو بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں جیسے کسی نظر نہ آنے والی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ جادوگر نے اپنی منتر پڑھنا شروع کیے اور کمرے میں چاروں طرف روشنی اور سائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ اچانک عاصم نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کیا اور جادوگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ، مجھے جانے دو۔ جادوگر ایک لمحے کے لیے ٹھٹھا گیا۔ اس لمحے عاصم نے اپنے آپ کو آزاد پایا اور دوڑ کر باہر کی طرف بھاگ۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حویلی غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ وہ خوف اور حیرت کے ساتھ واپس گاؤں کی طرف بھاگا۔ اگلے دن جب عاصم نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی کہانی سنائی، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر سکا، لیکن عاصم جانتا تھا کہ اس نے کس قدر خوفناک حقیقت کا سامنا کیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا شاید عاصم خوش قسمت تھا جو زندہ واپس آ گیا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حویلی کی حقیقت اتنی آسانی سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ کچھ دن بعد ایک اور نوجوان حویلی کی تلاش کا ارادہ کیا، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک بھیانک یاد بن گیا۔ لوگ رات کے وقت جنگل کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ عاصم کے ذہن میں وہ جادوگر اور حویلی کا منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ایسی جگہوں کی طرف جانے کی ہمت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حویلی آج بھی موجود ہے، مگر وہ انہیں کو نظر آتی ہے جو اپنے خوف پر قابو پا کر وہاں جانے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ واپس آ سکیں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔